بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے، پچھلے اسباق میں ہم نے حمد، نعت اور نثر کا ایک سبق ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اس کی مختصر سی ریڈنگ اس میں ہم نے کی تھی اور مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو واضح کی تھی۔ اب آپ کو ایک بک ملا ہے اسویٹی یعنی چھٹیوں کا کام، اس میں آپ کو دیا گیا ہے، تو اس میں سے وہی 3 مشقیں جو ہے وہ آپ کو دی گئی ہیں۔ تو اسکول انتظامیہ کی طرف سے ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ آپ ان کو اس کی مختصر سی وضاحت کریں اسی اسویٹی بک میں جو ہمارے پاس ہے، آپ کے سامنے ہے، تو اسی کا پیج اگر آپ نکالیں کلاس 6 پیج 45 پہ آپ کا اردو کا حصہ ہے، کلاس 6 پیج 45 پہ آپ کا اردو کا حصہ ہے، تو وہی 3 مشقیں جو ہے وہ لگاتار آپ کو حل کر کے دی گئی ہیں جو آپ نے اپنی کاپیوں میں لکھنی ہے۔ تو اس کی بھی مختصر سا وہ وضاحت آپ کو کرتے ہیں۔ آپ پہلے چونکہ آپ 6 میں ہے تو آپ جس طرح پہلے سے مشق لکھنے کا طریقہ جو آپ کا تھا اسی طرح آپ کو دیا ہے کہ آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ پہلا مشق جس طرح ہم نے پڑھا تھا وہی نظم و حمد جو ہے وہ ہے، اور اس کا نام آپ نے لکھنا ہے، پھر اس کے بعد مشقی خاکہ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ مشقی خاکے میں ہمارے پاس ہیں الفاظ معنی، مختصر سوالات، تفصیلی سوالات، مرکزی خیال کی تعریف، قافیہ کی تعریف اور قافیہ الفاظ اور الفاظ جملے لکھنا۔ یہ چیزیں ہم نے مشق میں حل کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جس طرح ہم پہلے لکھتے آئے ہیں تو اس میں ہے الفاظ معنی کے لیے آپ نے ایک کالم بنانا ہے اسی طرح، اور آپ نے اسی طرح لکھنا ہے الفاظ معنی۔ سب سے پہلا لفظ جو ہم نے پڑھا تھا نئے الفاظ میں اگر آپ کو یاد ہو تو وہ اسی طرح اس نے نوٹ کیے ہیں، تو اس میں ہے لالا زار، ایک قسم کا پھول، انوار روشنی، نور، نقری چاندی جیسے سفیدی، جلوگر نظارہ ظاہر ہونا، دوسری معنی بھی آپ لکھ سکتے ہیں ظاہر ہونا، وسیلہ ذریعہ، سبب، طیور طائر کی جمع پرندے، مرغزار پہاڑ کے معنی میں بھی کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ گیاہستان سرسبز و شاداب جگہیں اس کو مرغزار کہتے ہیں، شاہکار بڑا کام، گل پھول، اور اگر ایک گل سے نکلیں تو پھر مٹی بھی اس کی معنی ہم لے سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو شعر کی تشریح میں بتایا تھا کہ دونوں مفہوم ہم اس سے لے سکتے ہیں۔ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال، عموماً ہر حمد میں، ہر کلاس کے حمد نظم میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے ضرور کہ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی وہ حمد کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال، اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں انہیں کاپی میں لکھیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جھلک نظر آتی ہے، چمن کے پھولوں میں، چاند تاروں میں تیری عظمت اور قدرت نظر آتی ہے، چرند پرند تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری ہر تخلیق بے مثال ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، قافیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جو ہم آواز ہوں۔ مختصر سی تعریف آپ کے کلاس کے حوالے سے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ الفاظ جو ہم آواز ہوں قافیہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ نظم کے قافیہ الفاظ چونکہ اس نے مانگے ہیں تو وہ بھی مندرجہ ذیل ہیں، تاروں، نظاروں، بہاروں، سہاروں، مرغزاروں، شاہکاروں، یہ آپ کے قافیہ الفاظ ہو گئے۔
اس کے بعد دوسرا سوال پیج نمبر 46 پہ ہمارا ہے، وہ ہے الفاظ جملے۔ یہ تو کچھ مختصر سوالات ہو گئے، کافیہ کی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد دو سوالات ہیں، ایک ہے جملوں کی اور ایک ہے حمد کے دو شعروں کی تشریح مختصر سی۔ تو الفاظ جملوں میں ہمیں الفاظ دیے ہیں رنگت، تو جملہ اس کا آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے یہ لکھا ہے کہ گلاب کے پھول کی رنگت سرخ ہے، جلوہ گر کائنات کے ہر چیز میں اللہ کے جلوہ گری نظر آتی ہے۔ تیسرا لفظ مثال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ شاہکار، کائنات اللہ تعالیٰ کا بہترین شاہکار ہے۔ سہارا، اللہ تعالیٰ بے سہاروں کا سہارا ہے۔ آخری لفظ جو جملوں کا ہے وہ ہے وسیلہ، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا وسیلہ بنائے، آمین۔ مشق کا آخری سوال جو ہے، جو کاپی میں لکھنا ہے، وہ ہے حمد کے آخری دو شعروں کی تشریح کریں، دو اشعار کی تشریح۔ شاعر آخری اشعار میں نظم کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات بے مثال ہیں۔ تخلیقات و تخلیق کی جمع بنائی ہوئی چیز، تخلیق بنائی ہوئی چیز، لیکن تخلیق اس چیز کو کہتے ہیں، بنانا عام الفاظ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور تخلیق اس چیز کو کہتے ہیں جس کی پہلی سی وجود نہ ہو اور بنایا جائے۔ تو ہر چیز اپنے طور پر مکمل اور بہترین ہے، مکمل اور بہترین ہے، چاہے وہ پہاڑ ہو یا بیاباں، انسان ہو یا حیوان، چرند ہو یا پرند، ہر چیز اپنے آپ میں بہترین تخلیق ہے اور ہر چیز اپنی مثال آپ ہے۔ بچے یہاں تک آپ کا پہلا مشق ختم ہوا۔ کوئی بھی مشکل ہو تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔